Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my class. As you know, currently we are studying types of co-curricular activities in detail. In the previous lectures, we studied literary activities, debates, magazines, and library, physical activities, games and sports, NCC, and scouting. Now, our today's topic is social activities. And in the social activities, we are going to discuss morning assembly and national service scheme, that is NSS, in detail. So let's get started. सोशल एक्टिविटीज में वो को करिकुलर एक्टिविटीज आते हैं जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं। ग्रुप एक्टिविटीज से सोशल ट्रेट्स डेवलप होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, वी फीलिंग एटसेट्रा, जिससे सोशल डेवलपमेंट होती है। Thus, social activities are those co-curricular activities which require your participation in group activities and ensure your social development. Social activities में मॉर्निंग असेंबली आती है, नेशनल सर्विस स्कीम आती है और भी बहुत सी एक्टिविटीज आती हैं, लेकिन यहाँ हमें इन्हीं दो सोशल एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली से आप सभी बखूबी वाकिफ ही। जब आप मॉर्निंग टाइम में स्कूल जाते हो तो सबसे पहले आप मॉर्निंग असेंबली की एक्टिविटी अटेंड करते हो। मॉर्निंग असेंबली के बाद आप फिर क्लास और बाकी एक्टिविटीज अटेंड करते हो। हेंस मॉर्निंग असेंबली is the first activity of the school to start with. मॉर्निंग असेंबली में करना क्या होता है? मॉर्निंग असेंबली में तमाम स्टूडेंट्स और तमाम स्टाफ मेंबर्स एक ही जगह जमा होते हैं और वहां पर एक साथ कुछ एक्टिविटीज अंजाम देते हैं। So we can say in the morning assembly all the students and staff members assemble at one place where many activities are carried out. For example, prayers are held, instructions are issued, announcements are made, brief ethical speeches are delivered, devotional songs are sung, cleanliness is checked, and variety of similar other activities are arranged. मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर्स के बाद जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं, इसमें बच्चों को स्कूल के उस दिन के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज का शेड्यूल बताया जाता है। क्योंकि इसमें तमाम स्टूडेंट्स और तमाम स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद होते हैं, इसीलिए प्रोफेसर फ्रेटवेल इसे टाउन मीटिंग ऑफ द स्कूल कहता है। अब हम देखेंगे मॉर्निंग असेंबली की क्या इंपॉर्टेंस है। जब सभी स्टूडेंट्स और सभी स्टाफ मेंबर्स एक ही जगह एक साथ जमा होते हैं और मॉर्निंग असेंबली अटेंड करते हैं, तो इससे उनमें एक यकजहती का एहसास पैदा होता है। दैट मीन्स मॉर्निंग असेंबली अरोजेस द फीलिंग ऑफ वननेस इन द स्कूल। मॉर्निंग असेंबली की दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि ये वाहिद वो एक्टिविटी है जिसके जरिए से बच्चों में ज्यादातर मॉरल वैल्यूज डेवलप किए जाते हैं। That is, it provides moral training to the students. जब बच्चे मॉर्निंग असेंबली में एथिकल स्पीच सुनते हैं,
ریلیجیس سرمنز یعنی دینی واز سنتے ہیں، پریئرس میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں، یا ڈیووشنل سانگز گاتے ہیں یا سنتے ہیں جیسے کہ حمد یا نعت وغیرہ، تو اس سے بچوں میں مورل ویلیوز پیدا ہوتے ہیں جس سے ان کی مورلٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تھرڈلی اسپیکنگ، مارننگ اسمبلی بچوں کو خود کو ایکسپریس کرنے کے بہترین موقع فراہم کرتا ہے، یعنی اٹ پرووائڈس اپرچونٹیز ٹو دا اسٹوڈنٹس فار سیلف ایکسپریشن۔ اسٹوڈنٹس پریئرس کے ذریعے سے، اسپیچز کے ذریعے سے اور دیگر ایکٹیویٹیز میں ڈائریکٹ پارٹیسپیشن کر کے خود کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فورتھلی اسپیکنگ، مارننگ اسمبلی ڈیولپس کریکٹ آڈینس ہیبٹس۔ اس میں چند ہی بچے روزانہ سامنے آ کے اپنے پروگرامز پیش کرتے ہیں اور باقی جو میجارٹی آف دا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آڈینس کا رول ادا کرتے ہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس ایکٹ کو اپریشیٹ کرنا ہو اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان میں اچھے آڈینس ہیبٹس ڈیولپ ہوتے ہیں۔ Now the fifth point is that morning assembly familiarizes students with school practices. یعنی مارننگ اسمبلی کے ذریعے سے اساتذہ بچوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز، اسکول کے طور طریقے، ٹریڈیشنز اینڈ پریکٹسز اور اسکول کی کارکردگی سے آگاہ کرتے ہیں۔ Finally, morning assembly provides a medium to make announcements. چونکہ مارننگ اسمبلی میں سبھی بچے ایک ساتھ ہوتے ہیں، سبھی اساتذہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، لہذا یہ انسٹرکشنز دینے کا اور اناؤنسمنٹس کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اسکول کا جو دن بھر کا پروگرام ہوتا ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہر روز مارننگ اسمبلی میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ٹائم ٹیبل میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو اس کی اناؤنسمنٹ بھی مارننگ اسمبلی میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے الیکشنز، ایکسکرشن، اینیول ڈے سیلیبریشن یا اور بھی جو کچھ پروگرامز ہیں ان کی اناؤنسمنٹ مارننگ اسمبلی میں کی جاتی ہے۔ تو ان تمام پوائنٹس سے واضح ہوتا ہے کہ مارننگ اسمبلی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ Now we shall discuss another social activity which is National Service Scheme NSS. NSS was started by the Government of India on 24th September 1969. NSS میں بچوں کو سوشل سروس یا سوشل ورک کرنا ہوتا ہے and its main purpose is to develop among the students a sense of participation in nation building through social work. NSS ہمارے اکیڈمک انسٹیٹیوشنز اور سوسائٹی کے درمیان ایک لنک کریٹ کرتا ہے۔ It brings our academic institutions closer to the society. NSS کا موٹو، NSS کا نصب العین ہے not me but you، یعنی خود سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینا۔ It implies rendering selfless service to others. یا it means I do not live for me but for you. تو NSS میں سوشل سروس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور سوشل ریسپانسبلٹی NSS والنٹیئرز پر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ 24 سپتمبر 1969 کو NSS وجود میں آیا۔
اسی لیے ہر سال 24 ستمبر NSS ڈے منایا جاتا ہے۔ NSS میں 2 قسم کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں، ایک تو ریگولر ایکٹیویٹیز ہیں، دوسرا اسپیشل کیمپنگ۔ ریگولر ایکٹیویٹیز میں بلڈ ڈونیشن کیمپس آئیں گے، کیمپس کلیننگ آئے گا، سیلیبریشن آف امپورٹنٹ ڈیز آئیں گے، اسی طرح سے پارٹیسپیشن ان دا اسٹیٹ لیول سیمینارز، ریزنگ فنڈس فار ہیلپنگ ادرس وغیرہ ایکٹیویٹیز آئیں گے۔ اسی طرح سے اسپیشل کیمپنگ فار 10 days ڈیوریشن فارمز این انٹیگرل پارٹ آف NSS ایکٹیویٹیز۔ NSS کے کیمپس ہر سال گاؤں میں منعقد کیے جاتے ہیں، اور جو NSS کے والنٹیئرس ہیں وہ وہاں پر ہائیجین ایجوکیشن یعنی صحت اور صفائی کی تعلیم دیتے ہیں، اینٹی پلاسٹک کمپین چلاتے ہیں، وہاں پہ الٹریسی ختم کرنے کی کمپین چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کچھ ڈیوریبل ایسیٹس تیار کرنے میں مدد کرتے ہیں، جیسے کہ روڈز یا کینلز وغیرہ۔ تو NSS کا جو مین فوکس ہے وہ ہے سوشل ورک۔ اب ہم دیکھیں گے واٹ از دا امپورٹینس آف NSS۔ NSS کی کیا اہمیت ہے؟ نمبر 1، NSS helps our young students to channelize their energies and capabilities towards nation building۔ یعنی NSS کی مدد سے ہم جوان اسٹوڈنٹس کی انرجی اور ان کی صلاحیت نیشن بلڈنگ میں استعمال کرتے ہیں، ضائع ہونے سے یا غلط جگہ استعمال ہونے سے بچاتے ہیں۔ نمبر 2، it helps the students in giving them training of leadership, citizenship and character building۔ یعنی NSS کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن کرنے سے اسٹوڈنٹس اچھے لیڈر بنتے ہیں، اچھے سٹیزنز بنتے ہیں اور کریکٹرڈ بنتے ہیں۔ نمبر 3، it inculcates in the students the spirit of community service, spirit of self-sacrifice, attitude of cooperation, fellow feeling and dignity of labor۔ ظاہر ہے جب ایک اسٹوڈنٹ سوشل سروس میں انگیج ہوگا، بزی ہوگا، تو اس میں یہ کوالٹیز تو ڈیولپ ہوں گی۔ فائنلی NSS plays a vital role in the personality development of the students and their upliftment in the society۔ یعنی اس سے ان کی پرسنالٹی مزید اچھی طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے کیونکہ ان کو ایکسپوجر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل سروس سے ان کا درجہ بھی سوسائٹی میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سوشل ایکٹیویٹیز، مارننگ اسمبلی اور NSS سمجھ میں آئی ہوں گی۔ تھینک یو۔